بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا سبق ہے کلاس داہم کی اردو، سبق نمبر 6، عنوان ہے کفارہ۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ منشی پریم چند نے اس سبق کے اندر حسد، بغض جیسی بیماریوں کو واضح کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیماریاں، حسد اور بغض انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس سبق کے اندر دو کریکٹر ہیں، ایک کا نام ہے بابو مداری لال اور دوسرا ہے ثبوت چندر۔ بابو مداری لال اور ثبوت چندر دونوں کلاس فیلو ہیں۔ بابو مداری لال ہمیشہ ثبوت چندر کے بارے میں حسد اور بغض پھیلاتا، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ثبوت چندر اس کی سازشوں کی وجہ سے مجبور ہو کر تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ گناہ جب ہو جاتا ہے انسان پھر پچھتاتا ہے اور اس کا کفارہ اور ازالہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ثبوت چندر کی بیوہ اور اس کے بچوں کی خدمت کر کے بابو مداری لال نے بھی اپنے اس گناہ کو، اپنی اس غلطی کو خدمت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی ہے اور کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ دیکھتے ہیں، منشی پریم چند نے اس افسانے میں جو دو کریکٹر ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ دراصل بابو مداری لال ڈسٹرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک ادنا سا کلرک ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ بورڈ کے سیکٹری ریٹائر ہو چکے ہیں، پینشن لے چکے ہیں اور نئے سیکٹری کے آرڈر آئے۔ بابو مداری لال کو یہ خط موصول ہوا۔ اس نے جب خط کھولا دیکھا تو اس میں اس کے پرانے کلاس فیلو ثبوت چندر کے بطور سیکٹری تعیناتی کے آرڈر ہو چکے تھے۔ کیونکہ بابو مداری لال سکول کے زمانے میں ہمیشہ ثبوت چندر کو تنگ کرتا، اس پہ الزام لگاتا اور ایک دفعہ اس نے اسے سکول سے بھی نکلوا دیا۔ اس نے جب یہ سوچا کہ وہ جب یہاں آئے گا بطور سیکریٹری تو وہ مجھ سے پورے بدلے لے گا، اور اسے اپنی ماضی کی حرکتیں یاد آنا شروع ہوئیں۔ اسی بنیاد پر اس نے ثبوت چندر کے متعلق دفتر کے عملے کو اس کے بارے میں نفرتیں اور منفی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش شروع کر دی۔ ثبوت چندر ایک ذہین، حاضر دماغ مگر سادہ شخص تھا اور مردم شناس نہیں تھا۔ وہ ڈگری لے کر بصرہ چلا گیا اور بصرہ کے بعد پھر فرانس چلا گیا، جبکہ بابو مداری لال وہیں ایک کلرک بھرتی ہو گیا۔ اگلے دن دفتر کا عملہ سیکرٹری کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچا ہوا تھا۔ جیسے ہی ثبوت چندر ٹرین سے نیچے اترے، اس نے بابو مداری لال کو دیکھا تو بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ثبوت چندر بابو مداری لال کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس سے محبت بھرے لہجے میں اسے اپنا گزرا ہوا باتیں بتانے لگا اور کہنے لگا کہ میں بصرہ چلا گیا تھا اور وہاں سے میں 25,000 کما کے لایا ہوں۔ یہ بات جب بابو مداری لال نے سنی تو اس کے دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ اس نے سوچا ہم یہاں قلم گھستے رہے اور یہ وہاں سے 25,000 کما لایا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ میں ثبوت چندر کو کیسے نقصان پہنچا سکوں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ثبوت چندر ایک ذہین شخص تھا اور ملنسار اور بااخلاق تھا، اچھے انداز میں دفتر کا کام چلا رہا تھا۔ جن لوگوں کے ذہن میں بابو مداری لال نے منفی پروپیگنڈا ڈالا تھا وہ بھی کلیئر ہو چکے تھے، ان کو ثبوت چندر کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن بابو مداری لال چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اسے نقصان پہنچاؤں۔ ایک دفعہ وہ دفتر میں گیا، ثبوت چندر آفس میں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دفتر کی ٹیبل پر فائلوں کے ساتھ 5,000 روپے نوٹوں کی گتھیوں کی شکل میں پڑے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ نوٹ اٹھائے، پتلون کی جیب میں ڈال لیے اور دفتر سے باہر آ گیا۔
بعد میں اس نے ایک کلرک کو دفتر بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے کے آئے. ایک فائل دی اور کہا کہ سیکرٹری صاحب کو یہ فائل چیک کروائیں. وہ کلرک دفتر میں آیا، سیکرٹری صاحب نہیں تھے. فائل ٹیبل پہ رکھی اور آفس کا دروازہ بند کر کے چلا گیا. کچھ دیر بعد سیکرٹری صاحب ثبوت چندر جب دفتر میں آیا، اس نے دیکھا، وہ پریشان ہوا کہ نوٹ ٹیبل پہ نہیں ہے. اس نے یہ پیمنٹ ٹھیکیداروں کو ادا کرنے کے لیے بینک سے نکلوائی تھی. دفتر کے سارے عملے کو جمع کیا گیا. سب لوگ پیسے تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن رقم کہیں سے نہ ملی. وہ بے حد پریشان ہوا. اس نے بابو مداری لال کو بلایا. بابو مداری لال نے کہا کہ میں بھی کہتا تھا آپ کسی نہ کسی دن خطا کھائیں گے، دفتر کو کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آفس کی فائلوں کا خیال نہیں رکھتے. خیر، اب ٹھیکیداروں کو پیمنٹ کرنی ہے. آپ ایسا کریں، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر ان کو پیمنٹ کر دیں، وگرنہ بہت ندامت اور شرمندگی ہوگی. ثبوت چندر نے کہا میرے اکاؤنٹ میں تو 300-400 روپے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی رقم نہیں ہے. 2-3 دن بے حد پریشان رہا. اس نے بہت کوشش کی رقم مل جائے یا کہیں سے رقم لے کر ٹھیکیداروں کو پیمنٹ کی جائے، مگر رقم کا انتظام نہ ہو سکا. بالآخر اس نے ایک شام کو تنگ آ کر خودکشی کر لی. اگلے دن چپڑاسی نے بابو مداری لال کو بتایا کہ سیکرٹری صاحب نے تو خودکشی کر لی ہے، جس سے وہ بے حد پریشان ہوا اور وہ ثبوت چندر کے گھر گیا. جیسے ہی گھر گیا اس نے دیکھا اہل محلہ اور دیگر افسران اور بہت سے لوگ اس کے گھر جمع ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسے یہ خدشہ ہوا کہ یہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. یہیں پہ بابو مداری لال نے کمال مہارت کے ساتھ پولیس کو بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس انداز میں کہ اس پہ انگلی کھڑی نہ کی. اسی اثنا اندر سے بیوہ نے بابو مداری لال کو بلوایا. جیسے ہی اسے بتایا گیا وہ اور پریشان ہوا کہ ممکن ہے بیوہ مجھے پہ شک نہ کرے، کوئی الزام تراشی نہ کرے. جیسے وہ اندر گیا تو ثبوت چندر کے دونوں بیٹے، اس کی بیٹی اور بیوہ اسے دیکھ کر بہت رونے لگے، دکھ کا اظہار کرنے لگے. بیوہ نے بتایا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا اور گھر میں آ کے تمہاری تعریفیں کرتا تھا اور تمہارے بارے میں بڑا اچھی سوچ اور فکر رکھتا تھا، جس سے بابو مداری لال کو بہت افسوس ہوا کہ میری یہ غلطی کی وجہ سے ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی ہے. اس نے ثبوت چندر کی آخری رسومات کا جتنے بھی اخراجات تھے وہ خود ادا کیے، اور پھر 7ویں دن اہل علاقہ کو ثبوت چندر کی طرف سے، بیوہ کی طرف سے پورے اہل علاقہ کو کھانا کھلایا. اور 14 دن بعد ثبوت چندر، اس کے 2 بیٹے اور اس کی بیٹی گاؤں جانے لگے، کیونکہ وہ شہر میں رہ کر گزر اوقات نہیں کر سکتے تھے. گاؤں میں ان کا ایک کچا چھوٹا سا مکان تھا، وہ وہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے. بابو مداری لال نے انہیں روک لیا اور کہا کہ تم گاؤں نہ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ. وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور ایک پورشن انہیں دے دیا. ان کے بچوں کی اچھی تربیت کی، دونوں بچوں کو کالج تک پڑھایا، اور اس ثبوت چندر کی بیٹی کو ایک اچھے گھر میں اس کی شادی کروا دی. بابو مداری لال کی بیوی جو تھی وہ ثبوت چندر کی بیوی کا بے حد خیال رکھتی تھی. آج 10 سال گزر چکے ہیں، دونوں خاندان خوشی خوشی رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اس افسانے کے اندر منشی پریم چند نے پہلے تو 2 کریکٹر بیان کیے اور اس کے بعد اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ بابو مداری لال نے جو غلطی کی تھی اس کا ازالہ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. اگر بغور اس افسانے کو پڑھا جائے ڈیٹیل کے ساتھ تو بہت سے نکات یہاں سے اخذ ہوتے ہیں، ملتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اور طالبات کو جماعت دہم نیو سلیبس کی یہ کتاب منشی پریم چند کا یہ افسانہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور امتحان کی تیاری کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.